السلام علیکم مائی یوٹی فیملی، امید کریں گے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اور جو ہے یہاں پر بچوں کے اسمارٹ کلاس چل رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کے ساتھ اپنا ولاگ شیئر کروں گی۔ کچھ کلپس میں نے کچھ ڈے بیفور تھے کچھ، اور یہاں پر بچوں کا جو ہے اسکول میں کلے کلاس ایکٹیویٹی تھی تو وہ بھی ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا پراپر ولاگ ہوتا ہے اسٹارٹ یہاں سے، جہاں ارلی مارننگ اٹھنے کے بعد جلدی جلدی جو ایک بینگ اے مدر آپ کو جو صبح سپر وومن والی فیلنگز ہوتی ہیں نا وہ والی آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بس جلدی جلدی جو ہے نا آپ ساری چیزیں کر لو۔ تو ہم بھی اسی اس میں ہوتے ہیں کہ یار سارے کام آن دا اسپاٹ آن دا ٹائم ہو جائیں، ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم کر لیں۔ یہاں پر بس میں ناشتہ بنا رہی ہوں، ساتھ میں بچوں کا لنچ بھی مجھے ریڈی کرنا ہے، تو وہ میں نے جو ہے نا ایک جو اسپیڈ اپ کی ہے، جو اسپیڈ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ایکچوئل میں وہ تو نہیں ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا، ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری بھی شیئر کرتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں نا، اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا سیکھنے کے لیے عاجزی ضروری ہوتی ہے، تو اس سے ہی نا سیکھنے کے لیے نا عاجزی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں کہ بس مجھے سب پتہ ہے تو میں ہی صحیح ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک سٹوری میں آپ کو سناتی ہوں، اس سے بہت ہی اچھی سی ایک چیز ہم سیکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ایک استاد ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا چائے پہ بلاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے شاگرد کو چائے پہ بلاتا ہے، اور شاگرد جو ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، مسلسل اپنی باتیں کرتا رہتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ استاد نے اس کی پیالی میں نا چائے ڈالنا شروع کی، اور وہ ڈالتے گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نا جو آپ کا ٹی کپ تھا نا وہ بھر کے باہر ابل گئی نا، مطلب اب اتنی چائے انہوں نے انڈیلی اس کے اندر کہ وہ باہر ہی آ گئی، لیکن وہ چائے ڈالتے رہے۔ اور اس پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ گھبرا گیا، اور ایک دم سے بولتا ہے کہ ٹیچر آپ نے چائے جو ہے نا وہ کپ میں بہت زیادہ بھر دی ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا اس کا ٹیچر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ بالکل ایسے ہی نا تمہارا ذہن بھی بھرا ہوا ہے، اگر کچھ نیا سیکھنا ہے نا تو پہلے جو ہے نا اپنی چائے کی پیالی کو خالی کرنا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی نا اپنی زندگی میں آپ کو اپنے دماغ اور دل کو دونوں کو کھلا رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آپ نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ اور وہ جیسے ہم کسی پہ بہت آسانی سے کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں جو کمنٹ پاس کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی، آپ کا دل و دماغ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لے کے جاؤ، آپ اس کو پازیٹیوٹی میں سوچو کہ ہاں یار اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے۔ اور جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والا ہے اس کے اندر اتنی ایبلٹی تو ہونی چاہیے نا کہ وہ اس طرح سے بات کرے کہ اگلے والے بندے کو لگے کہ یار واقعی میں یہ تو میری اصلاح کر رہا ہے۔ تو اس کہانی سے ہم اسٹوری سے بیسیکلی سیکھتے کیا ہیں کہ اصل دانائی کیا ہے کہ ہم عاجزی جو ہے نا شروع کریں، عاجزی اختیار کریں، اس سے ہمارے بہت سارے کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ہماری اسٹوری بھی ہو گئی، اور یہاں پر میرے بچوں کا لنچ بھی بن چکا تھا۔ میں نے نا آج نوڈلس بنا لیے تھے، بچوں کے بہت پراسرار فرمائش تھی کہ مما نوڈلس بنا کے دیجیے گا، اور ساتھ میں پھر میں نے جو بسکٹ دے دیے تھے۔ اچھا، بہت ہلکا پھلکا لنچ اس لیے تھا کیونکہ جو ہے وہ فرائیڈے کا ڈے تھا، تو بچے جو ہیں وہ آرام سے 1 بجے تک میرے ساتھ واپس آ جائیں گے، تو پھر ہم لوگ آ کے پراپر لنچ کر لیں گے۔ تو یہ والا جو لنچ ہے نا کیونکہ 10:30 بجے کی ٹائمنگ ہوتی ہے بچوں کی لنچ کی، تو وہ آرام سے 11 بجے تک مطلب ایسے لنچ کر لیتے ہیں۔ تو جو ہے اس لیے میں نے بہت لائٹ سا رکھا تھا، اور بچوں کو نوڈلس بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن میں تھوڑے نا اس کو رنی فارم میں بناتی ہوں تاکہ کھانے میں آسانی ہو۔ تو خیر ہمارا لنچ ریڈی ہو چکا ہے، اور ایک یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے صبح لنچ میں کیا دینا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب میں یہ ولاگ جیسے ہی نا، اب میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی بات شیئر کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں یہ ولاگ بنا رہی تھی اور مجھے وائس اوور کرنا تھا رات میں، ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ڈے ہوا یہ کہ میں رات میں جب وائس اوور کرنے لگی ایک دم سے کال آتی ہے کہ ان ریلیٹیوس میں مائی جو ہے سسٹر ان لا، ان کی جو ہے مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ انسان کیا کیا سوچتا ہے، کیا کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک پل میں انسان کی ساری چیزیں بالکل، اور ماں باپ ایک ایسی چیز ہوتے ہیں
کہ جن کا بچھڑ جانا پوری زندگی جو ہے نا آپ کو کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا، جو سیدھی اور صاف سی بات، کہنے کو سب ہوتے ہیں لیکن جو ماں باپ کی جو جگہ ہے نا وہ کوئی نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ اور جو بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں، جو میرڈ ہوتی ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی جو ویلیو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی ان میرڈ لڑکی کو نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک ریئلٹی ہے۔ اللہ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں ایک بعد کی زندگی ہی ساری زندگی ہے۔ بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور یہی ہماری حقیقت ہے، تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بچھڑ جاتا ہے نا جب کوئی، اور ایک دم اچانک سے سڈن سے کچھ ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اور جب بھی کسی کا جاتا ہے نا انسان کو، جن کا اپنا کوئی بچھڑا ہو نا، وہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح مجھے اپنے ابو ہمیشہ یاد آتے ہیں، کس طرح سے ہم سے بچھڑ گئے تھے، ایک جھٹکے سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سوچ کے دیکھ، مطلب جس کا کوئی جاتا ہے نا سب کو اپنا یاد آنے لگتا ہے۔ یہ تو کبھی کوئی ایونٹ ہو، کوئی عید ہو، ہم کتنا ہنستے مسکراتے ہیں، لیکن ہمارا دل اندر سے کیسا ہوتا ہے صرف ہم ہی جان سکتے ہیں، کوئی نہیں جان سکتا اس چیز کو۔ لیکن اللہ انہیں مغفرت فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو میرے ورڈ سے دیکھ رہے ہیں تو دعا کے لیے، مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا سب ان کی، اور ان کو صبر عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، کیونکہ ماں باپ کا بچھڑنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ جس کی ماں چلی جائے ایک میرڈ لڑکی کی، تو اس کی تو ساری دنیا ایسے ہو جاتی ہے جیسے پتہ نہیں، کیونکہ بہت سارے دکھ ایسے ہوتے ہیں نا انسان کسی سے نہیں بیان کرتا، لیکن جب اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس سے کھلے دل سے شیئر بھی کر لیتا ہے، اور جب وہ اس کا ایک بڑا سہارا چھن جائے نا تو انسان بہت مشکل میں چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، سارے کام ہو گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ اب ہم گھر آ چکے تھے۔ گھر آ کے جو ہے صبح میں آج جو ہے وہ روم بھی سیٹ نہیں کر کے گئی تھی، صبح جلدی نکل گئی تھی، تو پھر میں نے گھر آ کے سب سے پہلے جو ہے نا سارے روم کی سیٹنگز کرنا سٹارٹ کی۔ اس کے بعد آج فرائیڈے کا دن تھا تو میں نے جلدی سے پھر وضو وغیرہ کیا، نماز ادا کی، بچوں کو مدرسے چھوڑ کے آئی پہلے، اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی تھی کہ پہلے بچوں کو مدرسے چھوڑا، میں نے کہا یار پھر مدرسے چلے جائیں تو میں آرام سے سکون سے نماز پڑھ لوں گی۔ اس کے بعد جی مدرسے چلے گئے تھے، بچوں کو کھانا کھا لیا تھا انہوں نے، اور پھر میں نے اپنے لیے بس سمپل روٹی بنائی تھی اور ساتھ میں دال اور ساتھ میں جو ہے وہ اچار، کیونکہ میں نے کوئی ایکسٹرا، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، تو ہم نے بس دال روٹی کھائی، بچے اپنا پراٹھا اور ساتھ میں دال وغیرہ، انہوں نے تو شوربہ کھا لیا تھا، دال نہیں کھائی تھی، چکن کا سالن میں نے بنایا تھا وہ کھا لیا تھا۔ اور تقریباً ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ آلموسٹ 2:20 کے قریب ہو رہا تھا، میں نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جی شام کا یہ سین ہے، شام میں جو ہسبینڈ آئے تو انہوں نے کہا یار چائے بنا دیں آپ، تو پھر میں نے کہا یار چائے بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے چائے دے دیں اور ساتھ میں بس فروٹ دے دیجیے گا، تو میں پھر ان کے لیے جلدی چائے بنائی۔ میں نے کہا یار چائے بناتے ہیں، اور گروسری بھی وہ ایک دن پہلے کر کے لے کر آئے تھے کچھ چیزیں، اور یہاں بچوں کا دلیا وغیرہ، کیونکہ بچے اوبیسلی ایک بڑھتی بھی ایج ہے، ان کو یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو پھر میں نے ان کا دلیا، اسپگیٹی، اس طرح کی ساری چیزیں منگوا لی تھیں۔ اب رات کے کھانے میں تھا کہ میں نے چاول جو بوائل کیے ہوئے تھے نا اس کو گرم کیا، ساتھ میں دال، بچوں نے کہا کہ ہم دال کھائیں گے، ہسبینڈ کے لیے میں نے سارے فروٹس مکس کر کے فروٹ چاٹ ٹائپ بنا لینی تھی، اور خود میرا تھا کہ میں نا، اچھا اس کو کیا کہتے ہیں کہ سردیوں والا جو ہوتا ہے وہ گرما ہوتا ہے اور گرمیوں والا سردا ہوتا ہے، جو بھی اس کا نام ہے مجھے ایگزیکٹلی میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ تو خیر ہم نے جلدی سے، میں نے اس کو کور اپ کیا چاولوں کو، میں نے کہا یار چاولوں کو کور اپ کرتے ہیں اور پھر ہم جلدی بناتے اپنا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید کروں گی کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ولاگ اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا فرینڈز اور فیملی میں بھی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔